فیصل آباد میں پلانٹ مافیا اور ڈسٹریبیوٹرز کا گٹھ جوڑ، شہر میں سرکاری نرخوں پر ایل پی جی ملنا محال ہو گیا۔ حکومتی نرخ 251 روپے 3 پیسے جبکہ اوپن مارکیٹ میں ایل پی جی 270 سے 80 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے، رکشہ چلانا مشکل ہو گیا، ڈرائیورز بھی پھٹ پڑے۔ سرکاری ریٹ پر گیس ملے گی تو ہی آگے سستی فروخت کریں گے، ڈسٹریبیوٹرز نے ملبہ پلانٹ مافیا پر ڈال دیا۔ جب ہمیں سرکاری ریٹ پر گیس نہیں ملے گی، زیادہ ریٹ پر ملے گی تو کہاں سے ہم اخراجات پورے کریں گے؟ پہلے اتنی مہنگائی ہے، آپ کے سامنے سب کچھ، ہر چیز کو تو آگ لگی ہوئی ہے۔ ایکسپورٹر وہ مہنگی دے رہے ہیں گیس، ہمیں بلیک میں بے سیل ہو رہی ہے۔ فیصل آباد میں کام کرنا مشکل ہو گیا ہے، ادارے متحرک ہیں، سول ڈیفنس ہے، پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہے، اے سی سی ٹی ہے، آئے دن کارروائی۔ گوانا میں یوٹیلیٹی سٹورز بحال ہوئے، 1 ماہ بیت گیا مگر سبسڈی بحال نہ ہوئی۔ ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز کو اشیاء اور دیگر سامان فراہم کرنے والے خریداروں کو بھی ہٹا دیا گیا۔ سامان کی ترسیل متاثر شہری ریلیف کے لیے مارے پھرنے لگے۔ اشیاء مارکیٹ سے مہنگی خریدنے پر مجبور، کہتے ہیں 40 سے 200 روپے تک ریلیف ختم ہو گیا۔ فیصل آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ساماہی قسط لینے آئے خواتین ذلیل و خوار ہونے لگی۔ مستحق خواتین کے لیے امدادی رقم کا حصول خواب بن گیا۔ ڈیوائسز تو چل گئی مگر ٹوکن نہ ملے۔ گرمی میں خواتین بچوں سمیت دربدر صبح سے لائنوں میں کھڑی ہیں، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں، خواتین کی دہائیاں۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات۔ مہنگائی کے طوفان میں پھنسا مزدور طے شدہ اجرت سے بھی محروم۔ محکمہ لیبر فیصل آباد کم از کم 37,000 تنخواہ دلوانے میں ناکام۔ مزدور رہنما اسلم مراج کہتے ہیں مزدور طبقے کا گزارا مشکل ہو گیا، حکومت ریلیف دے۔ جواں جذبہ اور مضبوط قوت ارادی، عزم و ہمت کی جیتی جاگتی مثال۔ شریف آباد کا نابینا محنت کش نذیر احمد پیشہ ور ہٹے کٹے بھکاریوں کے لیے مشرے راہ بن گیا۔ نذیر احمد نے بصارت سے محرومی کو رزق حلال کی راہ میں آڑے نہ آنے دیا، کبھی آئس کریم تو کبھی مالٹے فروخت کر کے بیوی اور 5 بچوں کا پیٹ پالنے میں مصروف۔ فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ کا ری ویمپنگ کا کام التوا کا شکار، کام نہ ہونے کے باعث ہسپتال کے انتظامی امور متاثر ہونے لگے۔ جھنگ کو فیصل آباد سے ملانے والی سڑک 1 وے نہ ہونے کے باعث حادثات کا گڑھ بن گئے۔ سڑک کی دونوں جانب ٹریفک کی آمد و رفت بھی بے ہنگم۔ علاقہ مکینوں کا سڑک کی بدترین صورتحال پر شدید تحفظات کا اظہار، سڑک فوری 1 وے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ویٹنگ ایریا، نہ پینے کا پانی، ایک جانب سیوریج کا پانی تو دوسری جانب کچرا ہی کچرا۔ جھنگ کا بنیادی سہولیات سے محروم لاری اڈا مسالستان بن گیا۔ 4 دہائیاں قبل تعمیر ہونے والا لاری اڈے میں اب تک ٹرمینل بھی نہ بن سکے، شہریوں کے لیے سفر کرنا عذاب بن گیا۔ چنیوٹ شہر کے سیوریج مسائل حل نہ ہو سکے، کمل ٹاؤن ریاض 4 روڈ کی سیوریج پائپ لائنیں بدستور بند، جگہ جگہ گندے پانی کے تالاب، گٹر ابلنے سے مکینوں کی مشکلات میں اضافہ، خواتین اور بچے گھروں میں محصور، علاقہ مکین پھٹ پڑے۔ چنیوٹ میونسپل کمیٹی کی عدم توجہ شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ سیٹلائٹ ٹاؤن ٹیپو پارک کے باہر گندے پانی کا جوہر، اہل علاقہ تعفن زدہ ماحول میں رہنے پر مجبور، انتظامیہ سے جوہر ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بجلی بلوں کی عدم ادائیگی پر پارکوں کے 20 سے زائد کنیکشن بدستور بند، پی ایچ اے حکام کی عدم توجہ کے باعث پارک ویران، پمپ بند، پودوں کو پانی لگانا بھی مشکل ہو گیا۔ روشنی کے لیے لگائے گئے لائٹس تاروں سمیت غائب، غوثیہ، کرسنٹ اور علی پارک سے بجلی کی تاریں چوری، چھتری والا سمیت متعدد چھوٹے پارکوں سے الیکٹرک اشیاء بھی غائب ہو گئے۔ قائم مقام ڈی جی اور ای ڈی سی موقف دینے سے گریزاں۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے فیصل آباد ڈویژن میں میونسپل کمیٹیز، ڈپٹی کمشنرز دفاتر اور نان ڈیولپمنٹ امور کے لیے فنڈز جاری کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر آفس کے لیے 5 کروڑ 23 لاکھ روپے جاری، ڈپٹی کمشنر چنیوٹ 1 کروڑ 16 لاکھ، ڈپٹی کمشنر جھنگ کے لیے 1 کروڑ 37 لاکھ روپے جاری کر دیے گئے۔
محکمہ سوئی گیس کے پاس فنڈز کی کمی اور درآمد پر پابندیوں کے باعث نئے میٹرز کا بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ فیصل آباد ڈویژن میں 30,000 سے زائد نئے میٹرز کی کمی کا سامنا، خراب میٹرز والے صارفین کو اندازے کی بنیاد پر ہی بل ڈالا جانے لگا۔ فیسکو عملے کی مبینہ ملی بھگت یا معاملہ کچھ اور؟ ریلوے کالونیوں میں جعلی الاٹمنٹوں پر خلاف قانون سینکڑوں میٹرز لگنے کا انکشاف، فیسکو کا خلاف قانون لگنے والے میٹرز کی جانچ پڑتال کا فیصلہ، ریلوے کالونیوں میں مزید بجلی کنیکشن دینے پر بھی پابندی عائد کر دی، ملوث فیسکو عملے کے خلاف سخت کارروائی کا اندیا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے قومی شاہراہوں اور موٹر ویز پر ٹول ٹیکس میں 30% اضافہ کر دیا۔ فیصل آباد سے لاہور کا ٹول ٹیکس اب 350 کے بجائے 460 روپے ادا کرنا ہوگا۔ فیصل آباد سے اسلام آباد جانے والی گاڑیاں 910 کی بجائے 1050 روپے ٹول ٹیکس ادا کریں گی۔ موٹر وے اور ہائی وے پر ٹول ٹیکس میں اضافے پر فیصل آباد کی تاجر برادری برہم، تاجر کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہوا اور نہ بجلی، اس کے باوجود ٹول ٹیکس بلا جواز بڑھا دیے۔ ٹول ٹیکسز میں اضافہ قابل مذمت اور ناجائز ہے۔ تاجروں کا گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کا خیر مقدم، سابق صدر چیمبر آف اسمال ٹریڈرز میاں ظفر اقبال کا کہنا ہے کہ FBR کا سسٹم سلو ہونے سے بھی مسائل آ رہے تھے، انٹرنیٹ سپیڈ کی وجہ سے بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں، اگر 31 اکتوبر تک توسیع ہو جاتی تو بہتر ہو جاتا۔ سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے خلاف اساتذہ کے احتجاج کا تیسرا روز، اساتذہ کا 5 اکتوبر کو ٹیچرز ڈے بطور یوم سیاہ منانے کا فیصلہ۔ چنیوٹ میں گرینڈ ٹیچرز الائنس کا اجلاس، ضلع بھر سے مختلف تنظیموں کے عہدیداران کی شرکت۔ لالیہ میں بھی اکثر سرکاری اسکولز میں تدریسی عمل روک دیا گیا، اساتذہ حکومتی پالیسیوں اور اسکولز کی نجکاری پر سراپا احتجاج، کچھ اسکولز میں ناہم اور داہم کلاسز کی پڑھائی جاری رہی۔ فیصل آباد میں موٹر وے M4 کے تمام انٹرچینجز بند، کمال پور، نپٹی والا اور سائیاں والا انٹرچینجز پر ہر قسم کی ٹریفک کا داخلہ بند کر دیا گیا، پولیس کی بھاری نفری تعینات، ہائی ویز پر بھی چیکنگ بڑھا دی گئی، ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی سیکیورٹی کے پیش نظر موٹر وے M4 مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ فیصل آباد میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر جیلوں سے ملزمان کو عدالتوں میں پیش نہ کیا جا سکا، زیر سماعت کیس متاثر ملاقات کے لیے آئے، ملاقاتی جیلوں میں قید پیاروں سے نہ مل سکے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں کسان میلہ تقریبات، یونیورسٹی کو کوریڈور میں فینسی برڈ شو کا انعقاد، رنگ برنگے طوطے، خوبصورت کبوتر، چڑیوں سمیت پرندوں کی متعدد اقسام نمائش میں پیش، طلبہ کی بھرپور دلچسپی، خوبصورت پرندوں کے نظارے کرنے والوں کا رش لگ گیا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلے کے خواہش مند طلبہ کے لیے اہم خبر، طلبہ مختلف شعبوں میں 15 اکتوبر تک داخلہ بھجوا سکیں گے، BS BBA اور ایسوسیٹ ڈگری آف آرٹس میں بھی داخلے جاری، مدارس میں زیر تعلیم طلبہ بھی مختلف شعبوں میں داخلوں کے اہل قرار۔ اور ٹوبا ٹیکسنگ کے گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار بوائز میں داخلے جاری، 6 BS پروگرامز میں داخلوں کی فیس انتہائی کم، پرنسپل ڈاکٹر احسان علی کا کہنا ہے کہ ایک سیمیسٹر کی 4350 روپے فیس مفت تعلیم کے مترادف ہے۔